السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ ہمارے علاقے کا رجحان یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں شہر حیدرآباد کے آغوش میں ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں سیرت النبی کے عنوان سے، اور لوگ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر تقریروں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جنس سے تعلق رکھتے ہیں جو جنس انسانوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ماورائی طاقتیں عطا کی ہیں، اس کا بڑھ چڑھ کے اظہار اور یہ باتوں سے لوگوں کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ دوسری طرف دین کے نام پر رسول اللہ کی نسبت سے کچھ محدود نظریات کو لے کر لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بحر بے کنار، اس میں سے ایک یا دو خطروں ہی پہ قناعت امت مسلمہ کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک اس کے عادی ہو گئے۔ ہم ان تمام جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن آج اس جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے، تاکہ آپ حضرات کے سامنے بات مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے اور متبین ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے،
آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن مجید میں کئی مقامات پہ پیش کیا، لیکن ایک آیت سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو ہدایت اور بینات کے ساتھ روانہ کیا تاکہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے، اظہار کرے، اور یہ بات کافروں اور مشرکوں کے لیے کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ پرائمری مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ دنیا میں جہاں انسان بچتے ہیں، ہر طرح کے طریقے زندگی گزارنے کے، ہر علاقے میں ایک الگ طریقہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد دنیا میں جتنے طریقے ہیں، ہر طریقے کو ایک دین کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو ظاہر کیا جائے، یعنی غالب کیا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ دین ختم نہیں ہوں گے دوسرے، لیکن چھوٹے بن کے رہیں گے۔ ظاہر ہونے کا مطلب دوسرے دن چھوٹے ہو کے رہیں گے۔ نصرانیت چھوٹی ہو کے رہے، یہودیت چھوٹی ہو کے رہے، کوئی بھی دین کا طریقہ ختم نہ ہو، بلکہ اسلام کے مقابلے میں چھوٹا، کمتر اسلام ہی چلتا رہے، اسے سانس لینے کی اجازت رہے گی، لیکن اظہار غالب معاشرے پہ اسلام رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں وقت گزارا کرتے تھے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے، اپنے اہلیہ سے تمام واقعات کو سنایا، اور اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمام حالات کو بتایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے وہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا کرتا تھا۔ اور اس موقع پہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ وقت اگر میں زندہ رہوں تو آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ مکے کے نور نظر تھے اللہ کے رسول۔ یہ بات سن کر آپ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس کسی نے بھی اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، اس کے پیغام رسانی کرنے والے کو بستیوں میں رہنے نہیں دیا جاتا، آپ کو یہاں سے ہٹا دیں۔ کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہوا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب خاموش تبلیغ شروع کر دیجئے۔ مکے میں آپ
ایک ایک اپنے دوست کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے. اپنی بیوی کے سامنے آپ نے اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت علی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، حضرت زید کے سامنے، اپنے دوست حضرت ابو بکر کے سامنے. اس طرح خاموش تبلیغ، ایک ایک سے ملاقات، ایک ایک سے کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان، ایمان کی باتیں لوگ قبول کرتے چلے گئے. یہ معاملہ 3 سال تک چلتا رہا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ببانگ دہل فاصدع بما تؤمر، اب آپ اس پیغام کو خاموشی سے نہیں بلکہ ببانگ دہل واشگاف طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے. آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، پورے مکے والوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس موقع پہ تمام مکے والے جب جمع ہوئے تو آپ نے ایک اللہ کی اور کلمہ طیبہ کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. لوگ یہ بات سنے اور وہاں سے منتشر ہو گئے. یہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل خانہ کعبہ میں دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں. ایک ایک فرد کے سامنے دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں. جو بھی حج کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں. جو بہترین سعید روحیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے پیغام کو سن کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک زبردست کشمکش حق و باطل کے درمیان، رسول اللہ اور کفاران قریش کے درمیان ایک زبردست کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کفاران قریش کے سامنے جو بات کرتے ہیں وہ بات یہ نہیں کہ میں چند نمازیں پڑھانے کے لیے تمہیں آیا ہوں، چند آیتیں سکھانے کے لیے تمہارے سامنے مبعوث کیا گیا ہوں، چند باتیں بتانے کے لیے اچھی میٹھی سی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ لوگو، اے قریش کے لوگو، اے قریش کے سردارو، تم میری بات مانو، اس کلمے کو مان لو. اگر تم اس کلمے کو مان لو گے تو عرب کے تم سردار بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا. آج ہم اسلام کو کچھ اور ہی لبادہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف نمازیں، چند تسبیحات، 4-5-6 چیزیں کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کے نبی بالکل ابتدائی زمانے میں جس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ دین غالب ہونے والا دین ہے، مشرق و مغرب میں غالب ہونے والا دین ہے. اگر تم اس کو مان لو گے تو تم عرب کے سردار اور حکمراں بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا. کشمکش نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے. اللہ کے نبی چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں. صحابہ بھی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کفاران قریش مخالفت کرتے ہیں. ایک تعذیب کا زبردست دور شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اتنی تعذیب ہوتے ہیں وہ تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے. 23 سالہ زندگی، 45 منٹ یہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے دھارے کو اس 23 سال میں کیسے موڑ دیا، کیسے دین اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کر کے چھوڑ دیا. میری تقریر کا مقصد یہ ہے، وہ واقعات سنانا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفاران قریش کے درمیان زبردست کشمکش چلی، یہاں تک کہ پورے کفاران قریش نے ایک دفعہ یہ مل کر فیصلہ کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، یہ بنو عبد المطلب، اس کا ٹوٹلی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، ان سے کوئی تجارتی معاملہ نہ کرے، ان سے کوئی لڑکی نہ بیاہی جائے، نہ ان سے کی کوئی لڑکی کو اپنے لڑکے سے بیاہا جائے. ٹوٹل سوشل بائیکاٹ. 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب ان کے کفیل تھے. حضرت ابو طالب کے کہنے کے مطابق شیب ابی طالب میں پورے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو گئے اپنے پورے خاندان کے ساتھ. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں باہر نکلتے، ایک ایک کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے، یہ لو، یہ کلمہ پڑھو اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دوسری طرف 3 سال شیب ابی طالب کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے اور اکنامک ایمبارگو کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ بھوک سے ہم کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور برداشت سے جب بھوک باہر ہوئی تو ہم بے چین ہو کے باہر نکلے۔ وہاں پہ ایک چمڑے کا تسمہ تھا، ہم لوگوں نے اسے جلایا، اس کو راکھ میں تبدیل کیا اور اس راکھ کو پانی میں گھولا اور اس کو ہم نے پیا اور اپنی بھوک کو ہم نے مٹایا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ خراج مانگتا ہے۔ ہم بریانہ پیٹ میں رکھ کر اور جب بھوک بھی نہیں ہوتی مسجد دوسری دفعہ دسترخوان پہ حاضر ہو کے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کی پاداش میں ایسا ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا کہ بھوک سے بے چین ہوئے، باہر نکلے تو ایک تسمہ ملا، جلا کے راکھ میں تبدیل کر کے انہوں نے پانی میں ملا کے گھول کے پیا۔ شب ابی طالب کے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کیے، وہ معانقہ یا وہ مقاطعہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور اس کے بعد پھر سے ایک عجیب کشمکش کفاران قریش کی جانب سے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، اور اس موقع پہ تمام کفاران قریش حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، اور پہنچ کے یہ معاہدہ کر لینا چاہ رہے تھے کہ بڑے حضرت آپ اب چند دن میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم آپ کے بھتیجے پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں، آپ کے انتقال کے بعد انہیں ستائیں گے تو لوگ ہم پر جو ہے ہنسیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھے بھتیجے کو چھوڑ دیا تھا، ان کے انتقال کے بعد ہی ستانا شروع کر دیا۔ چلو سب لوگ مل کے حضرت ابو طالب سے جا کے کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کو خاموش بٹھائیں۔ حضرت ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ میری قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو سنو۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے، جو آپ کے چچا ہیں، کہتے ہیں اے چچا، میرے پاس ایک کلمہ ایسا ہے، اگر اس کلمے کو یہ لوگ مان لیں گے یہ عرب کے سردار بن جائیں گے اور پورے عجم ان کے زیر نگی آ جائے گا۔ وہاں بھی یہی بات، میں صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف حج کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر تم لوگ میرے اس کلمے کو پڑھ لو گے پورے عرب کے تم حکمراں بن جاؤ گے اور پورا عجم تمہارے زیر نگی آ جائے گا۔ اس محفل میں ابو جہل موجود تھا، اس نے کہا کہ ایک نہیں، اس طرح کہ ہم 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، بولو کون سا کلمہ ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے کے پورے کافر وہاں سے مایوس ہو کے نکل جاتے ہیں۔ سورہ صاد کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پورے کے پورے کافر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے یہ کیا شخص ہے، ہمارے تمام معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود کا تذکرہ کرتا اور اس پہ ایمان لانے کی بات کہتا ہے۔ وانطلق الملأ منہم ان انشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ پورے کے پورے ایک آواز ہو کے وہاں سے لوٹے، کہے کہ اب یہاں سے چل پڑو، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، بڑے حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم پورے کے پورے اپنے خداؤں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اس پہ ہم جم جائیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے، یہاں سے چلو۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات گرامی ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دنیا کے سامنے جو پیغام دے رہے تھے، میں جو دین اسلام لے کے آیا ہوں اسے میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے اظہار کے لیے میں آیا ہوں، تمام دینوں کو اس کے نیچے چھوٹا بنانے کے لیے آیا ہوں، اور صرف دین اسلام کے پھریرے کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے کفاران قریش، تم اس کلمے کو پڑھ لو گے تو
تو اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ یہ بات ابو سفیان کی 21 سال تک ذہن میں بات نہیں آئی، 21 سال تک وہ مخالفت کرتا رہا، لیکن 21ویں سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، اس موقع پہ ابو سفیان اسلام کو قبول کیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام جب دے رہے تھے، تم میرے پیغام کو مان لو، میرے کلمے کو پڑھ لو، تو ہوگا کیا؟ عرب کے حکمراں بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بات کتنی سچی تھی، ابو سفیان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ، پہلے بادشاہ، جب وہ حکمراں بنے تو اس وقت صرف یونی پولار سپر پاور کی حیثیت میں اسلام موجود تھا ساری دنیا میں۔ عرب و عجم میں اسلام حکمرانی کر رہا تھا۔ روم فرسٹ سپر پاور ختم ہو چکا تھا، ایران دوسرا سپر پاور ختم ہو چکا تھا، ساری دنیا میں ایک سپر پاور تھا، وہ تھا مسلمانوں کا، اسلام کا سپر پاور۔ اور اس کے حکمراں ابو سفیان، جو کہ اللہ کے نبی کی بات کو 21 سال تک نہیں مانے، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ایسے حکمراں بنے کہ ساری دنیا کے واحد سپر پاور بنے رہے۔ کتنے؟ 21 سال تک آپ نے سپر پاور بن کے ساری دنیا کے سامنے حکومت کی۔ حضرات گرامی، اس طرح وقت آگے بڑھتا گیا، مخالفتیں چلتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے پاس جا کے دین اسلام کو پیش کیا۔ ہر قبیلے کے سردار کے سامنے یہی بات آپ پیش کرتے تھے، دیکھو میں جو پیغام لایا ہوں اسے مان لو، اگر تم مان لو گے تم عرب کے شہنشاہ بن جاؤ گے، میری اس بات کو مان لو۔ لیکن کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ 11ویں بعثت نبوی میں 6 لوگ مدینے سے مکہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کیا۔ وہ گئے، اگلے سال حج کے موقع پہ اپنے ساتھ 12 لوگوں کو لے کے آئے۔ 12 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے عقبہ کی گھاٹی میں پہلی بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ بالکل نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام کی معلومات نہیں ہیں، آپ کسی سفیر کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے پورے مدینے میں دین اسلام کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان صحابیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں 8 مہینے ایسی کوششیں کی کہ مدینے کی تقریباً 2/3 آبادی اسلام قبول کر لی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پورے واقعات کو سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حج کے موقع پہ 72 مسلمان مکے سے مدینے سے مکے کی طرف آئے، انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے۔ بڑی مصیبت میں اللہ کے نبی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی عقبہ کی گھاٹی میں، وہاں پہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے سیرت کی کتابوں میں بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی نے ایسی زبردست بیعت کی اور پورے مدینے کے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے اموال کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کریں گے اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیں۔ حالات تغیر ہوئے، حالات میں تغیر پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف آپ ہجرت کر جائیے۔ تمام کے تمام نے صحابہ نے ہجرت کی طرف مدینے کی طرف ہجرت شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے مکے سے مدینہ۔ یہاں سے ایک زبردست کروٹ اسلامی انقلاب کی طرف تاریخ لیتی ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے۔ آپ کا تعاقب کیا جا رہا تھا
اس لیے کہ 100 سرخ اونٹ کا انعام مکے کی وادی میں اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا، یہاں تک کہ اسے پتہ چلا کہ اب میں گرفتار نہیں کر سکوں گا رسول اللہ کو، حضرت ابو بکر کو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پہ اس نے اسلام کو قبول کیا، ایک دوسری روایت ہے کہ میں گرفتار نہیں کیا، لیکن جب یہ مدینہ پہنچ کر یہ حاکم بن جائیں گے تو میرے ساتھ شاید اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے امان کی ایک پرچی لکھ دیجئے۔ یہ 2 روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو خوشخبری سنائی وہ بھی خوشخبری آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے سراقہ تم لاکھوں لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ روز 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے، یہ نہیں کہا کہ تسبیح اور تحلیل کے ذریعے سے تم پوری زندگی گزارو گے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سراقہ وہ دن کتنا شاندار ہوگا، کیسے ہوگا، جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا کے کنگن اس وقت، جیسے اس وقت تو صرف امریکہ سپر پاور ہے، آج سے 25 سال پہلے دنیا میں 2 سپر پاور رہتے تھے، ایک سوویت یونین، دوسرا امریکہ۔ رسول اللہ کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، ایک رومن امپائر، دوسرا یہ ایران۔ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا ہرکلس تھا اور اسے قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ میں جو اسلام لے کے آیا ہوں وہ اسلام پہنچے گا کسرا کے دربار میں، مسلمان کسرا کے دربار سے کنگن لے کے آئیں گے۔ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے، اعتماد دیکھیے، جس اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ میں حالات ایسے نہیں تو بڑے آرام سے، جاتے ہی تجارت کر لو، کچھ دکان کھول لو، اطمینان سے کھانا، ایسا نہیں۔ مدینہ جب آپ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے وہاں پہ ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا، ایک کوڈ بنایا۔ لوگوں کو ہنسی آتی ہے اسلامی حکومت بولتے ہی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لو جنت ملے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی کا اہم ترین کام غلبہ اسلام، اظہار اسلام، اور کسی مسلمان کے زندگی کے ذریعے سے اظہار اسلام نہ ہو، اللہ کے دربار میں کیسے پہنچے گا، کس منہ سے پہنچے گا، رسول اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا قیامت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے کوڈ بنایا۔ آج ساری دنیا کے ممالک کے لیے بہترین کوڈ ہے، اس کوڈ کے ذریعے سے اگر امریکہ سے لے کے جاپان تک اگر حکومتیں ہوں تو ہر جگہ امن امان ہوگا۔ اتنا شاندار کوڈ سیرت کی کتابوں میں ملے گا، تقریباً 34 سے 36 بہترین پوائنٹس، ہر شہری کے حق اس میں محفوظ رہتا ہے۔ آپ پڑھیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے کے ایک پوائنٹ کو رکھ دیتا کہ کتنا عظیم الشان وہ کوڈ اللہ کے نبی نے ترتیب دیا، اور اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے کام کو انجام دیا۔ ہمارے پاس سنت، نمازوں، تسبیحات، رفع یدین، ٹھہرنا، انگلی ہلانا، اس کی حد تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی ایک حکومت کا ٹوٹل کوڈ بنائے، یہ تصور کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ مدارس سے یہ تصور آتا ہے، نہ مساجد سے یہ تصور آتا ہے۔ پورے مسلمان یہاں سے لے کے وہاں تک اطمینان سے ہیں، واہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بے شک ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن جس عظیم الشان سنت کا کام اللہ کے نبی نے انجام دیا، وہ عظیم الشان سنت کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مطمئن ہو جانا،
جس کے لیے اللہ کے نبی نے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خون کو بہایا، اپنے پسینے کو بہایا، اپنے صحابہ کو کٹوایا، وہ ہمارے لیے سنت نہیں؟ زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، ایسی سنت ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو مدینہ کی مسلمان آبادی تھی جو صحابہ انصار کہتے ہیں، دوسرے 3 یہودی قبیلے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن لوگ بھی وہاں پہ رہتے تھے، مشرک لوگ، مکے والے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کافروں کو انہوں نے چٹھی لکھی کہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہیں باہر نکال دو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ مدینے پہ حملہ کریں گے اور تمہاری عورتوں پہ قبضہ کریں گے اور تمہارے مالوں کو لوٹ کے مکہ لے کے جائیں گے۔ الٹیمیٹم۔ تقریباً 1/3 آبادی جو مکے کی ہے، مدینے کی، اس کو خط آتا ہے مکے سے کہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ ہیں، ان کو فوری نکال کے باہر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ یہودیوں سے تو معاہدہ ہو چکا ہے لیکن ٹوٹل ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس مسلمان ہیں، اوس و خزرج کے مسلمان، ان لوگوں کے ساتھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اسٹریٹجی بنائی اس موقع پہ، مکے والوں کو زک پہنچانے کے لیے۔ جو تجارتی شاہراہ مدینے سے قریب پہنچی تھی، یہ الٹیمیٹم دینا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو، مکے والوں تم ہم کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر یہ بات تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہاں پہ خاموش رہیں گے، تمہارا جو تجارتی شاہراہ ہے ہم اس کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہر تھوڑے دن پہ ایک جتھے کو روانہ کرتے، جو بھی مکے سے تجارتی قافلہ ہے اس کا پیچھا کرو اور یہ بتانے کی کوشش کرو کہ وی آر ناٹ کیپنگ کوائٹ ہیئر۔ اگر تم اس طرح کی سازشیں کرو، مدینے میں ہم کو ختم کر کے نکلوانے کی باتیں تم کہتے ہو، تمہاری تجارت بھی تمہارے سیف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی کی۔ یہ ہے سنت، یہ ہے پلاننگ۔ مکے کی جو شہرگ ہے تجارت، وہاں پہ نہ کوئی فصل اگتی ہے اور نہ کوئی باغ لگتا ہے، وہاں کی ٹوٹل اکنامی تجارت پہ ڈیپینڈ ہے۔ ٹوٹل باہر سے مال آتا ہے، وہاں کی اکنامی پنپتی ہے۔ مال نہیں آتا ہے، تجارت نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اگریرین اگر اکنامی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تجارت بند ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم پکا لیں گے، ہم فصلیں اگا لیں گے اور کھا پی کے رہیں گے۔ لیکن ٹوٹل اکنامی ڈیپینڈنٹ آن تجارت، ٹریڈ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ٹریڈ سیف نہیں رہے گی۔ ایک کے بعد ایک جتھوں کو آپ روانہ کرتے تاکہ ناکہ بندی ہو اور مکے والوں کو یہ سگنل ملے کہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، تمہاری تجارت خطرے میں ہے۔ دوسری اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کی کہ مکے والے چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تمام قبیلوں میں ان کو ایک اہمیت کے حامل مقام تھا، ان کی بات مانا کرتے تھے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جا کے 2 طرح کے معاہدے کرتے۔ ایک یہ، دیکھو ہمارے اور مکے والوں کے درمیان لڑائی ہے، تم اس موقع پہ ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ فرینڈشپ نبھاؤ۔ اسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے فرینڈشپ ٹریٹی۔ فرینڈشپ ٹریٹی، یہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے والوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرینڈشپ ٹریٹی، جب جنگ ہو یا حالت امن ہو ہمارے ساتھ دوستی نبھاؤ، اگر جنگ ہو تو تمہاری فوجیں ہمارے ساتھ ملنی چاہیے، ہم مل کے لڑیں گے۔ اس کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فرینڈشپ کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو دوسرا معاہدہ کیا ہے؟ نان الائنڈ، مطلب جب ہمارے اور مکے والوں کے درمیان جنگ ہو
نہ تم ہمارا ساتھ دو نہ مکے والوں کا ساتھ دو، بالکل نیوٹرل رہو۔ ہر قبیلے کے پاس آپ جاتے، روایتوں میں آتا ہے کہ 10 صحابہ، 20 صحابہ، 200 صحابہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور وہاں جا کر آپ یا تو فرینڈشپ ٹریٹی کرتے یا نان الائن ٹریٹی کرتے۔ اس طرح پورے علاقے کے قبیلوں کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے، اور نمبر پہلا کام یہ ہے کہ مکے والوں کو سگنل دینے کے لیے یہ شاہراہ کی ہم ناکہ بندی کر دیے ہیں اور تمہاری تجارت یہاں سے سیف نہیں جائے گی۔ یہ 2 پوائنٹ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی مرکوز کیا مدینے کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کرنے کے لیے تقریباً 313 سے زیادہ صحابہ کو لے کے جب نکلے، اور قافلہ مکے سے ملک شام جا چکا تھا اور ملک شام سے لوٹ رہا تھا، جس کا سردار ابو سفیان تھا، اللہ کے نبی اس قافلے کو روکنے والے تھے۔ یہ اطلاع مکے والوں کو ملی کہ ہمارا اتنا زبردست قافلہ اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل، ہم مدینے پہ حملہ کریں گے۔ ایک زبردست لشکر جرار کو لے کے مکے والے نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب معاملہ بالکل فائنل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کے رخ کو بدر کی طرف کیا، اور مقام بدر کے پاس پہنچ کر مکے سے جو لشکر آ رہا تھا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے۔ ایک زبردست جنگ ہوئی، اللہ کی مدد آئی، فرشتے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، پورے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ مکہ شکست فات سے دوچار ہو گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، پورے علاقے میں دھاک بیٹھ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مدینہ پہنچے تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کو وہاں سے مدینے سے نکال باہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کو ساتھ دینے کا، سازشیں کر کے معاہدات کو توڑ دیا تھا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو کہا کہ نکلو، یہاں سے نکل جاؤ، اب آپ ان سازشوں کے ساتھ مکہ مدینے میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو ہٹا دیا۔ 1 سال کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جو گینز جنگ بدر میں ہوئے تھے، جو دھاک پورے عرب میں جنگ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کی جمی تھی، جنگ احد کی وجہ سے وہ پورے گینز نلیفائی ہو گئے، اور جو دھاک پورے علاقے میں جم گئی تھی مسلمانوں کی، دھاک کم ہو گئی۔ اس موقع پہ انتہائی کرٹیکل حالات میں مدینہ آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے احادیث کو کچھ اس انداز میں پڑھ لیتے ہیں کہ بس ٹوپی، بال، یہ مقدس، وہ آدمی چلا رہے، بڑا اچھا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ کن راہوں سے گزر رہا ہے، وہ سٹریس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب جب جنگ احد کی شکست کے بعد پورے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک ختم ہوئی، انتہائی خطرناک 3 سال گزرے، 3 نہیں 2 سال، انتہائی خطرناک۔ اس موقع پہ مدینے والوں کے پورے 4 دشمن تھے پورے علاقے میں، اور مدینے کی اس وقت کل آبادی ہارڈلی 2000 بھی نہیں تھی۔ 2000 پوری زمین پہ مسلمان، ایک بڑے سمندر میں چھوٹی سی نیا کی طرح مدینہ تھا اس وقت۔ دشمن دیکھیے، ایک طرف حجاز کی طرف مکے والے، اور مکے کے دوست احباب جتنے قبیلے تھے پورے کے پورے دشمن۔ دوسرے مدینے کے اندر منافقین دشمن، اور تیسرے دشمن یہودی جو مدینے کے اندر موجود ہیں لیکن دشمنی کر رہے ہیں، اور ایک دشمن وہ نجد کا علاقہ
جہاں آج کل آپ کو ریاض وغیرہ کا علاقہ کہتے ہیں، اسے نجد کہتے ہیں، اس علاقے میں چھوٹے بڑے تمام قبیلے تھے، اور وہ قبیلے اپنی گزر بسر کے لیے تمام قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا کہ ایک پاور آ جائے گا اور وہ پاور سٹیبلائز ہو جائے گا تو ہماری چوری چکاری اور ہماری اکنامی ختم ہو جائے گی۔ اس بنیاد پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں ایک پاورفل حکومت رہے، اس لیے ان لوگوں نے بھی مخالفت شروع کر دی۔ نجد کا پورا علاقہ، وہ پورے علاقے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کو نکال کے باہر کر دیے تھے۔ وہ قبیلہ جا کے خیبر میں آباد ہو گیا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے پورے علاقے میں سازشیں کر رہا تھا۔ وہ علاقہ بھی مسلمانوں کے مخالف۔ جنگ احد کے بعد اتنی نازک سچویشن، آج کل مسلمان وہ نازک سچویشن کو پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک سچویشن سے کیسے نکلے، ایسی حیرت ناک تاریخ ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک زبردست بحر بے کنار، ایک چھوٹی سی نیا مدینہ کی، ہر طرف دشمن، جدھر نگاہ اٹھاؤ دشمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ نے اپنے مواصلاتی نظام کو، انٹیلیجنس نظام کو پھیلا دیا ایک قبیلے کے اندر، وہاں سے انفارمیشن آتے رہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جب پتہ چلتا کہ فلانا قبیلہ تیاری کر رہا مدینے پہ حملہ کرنے کی، اطلاع ملتے ہی تیاری سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری وہاں پہ پہنچتے اور اس قبیلے کے سر پہ پہنچ جاتے۔ تو مدینے پہ حملہ کر کے ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ہم خود آ گئے ہیں۔ رسول اللہ کو، آپ کی فوج کو دیکھ کے وہ قبیلہ خود بھاگ جاتا۔ اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں پری ایمپٹیو اٹیک۔ پہلے ہی سے معلوم ہوا کہ مدینے پہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی دیکھیے آپ کہ اگر باہر والے آ کے مدینے پہ حملہ کرے، مدینے میں خود 3 طرح کے دشمن موجود ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک جو ہے منافق ہیں اور تیسرے کچے پکے مسلمان نئے ہیں۔ اگر باہر والے آ کے حملہ کر لیں تو ان کو انتشار پھیلانے کا کیسا موقع ملے گا؟ یہ موقع ہی نہ دیا جائے، وہ لوگ آنے سے پہلے خود ہم پہنچ کے ان پہ اٹیک کریں گے۔ اسٹریٹجی دیکھیے آپ، یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ بہرحال اس طرح کے اسٹریٹجیز کے بعد تقریباً 5ویں ہجری میں پورے دشمن جمع ہو گئے۔ خیبر میں جو یہودی گئے تھے وہ نجد، حجاز، تمام لوگوں کو بھڑکا دیے۔ مدینے والوں مدینے والے بڑے پاورفل ہو رہے ہیں، ہم تمام کے تمام مل کے مدینے پہ حملہ کر دیں گے۔ باضابطہ ایگریمنٹ ہوا، حجاز سے مکے کی طرف سے 4000 کی فورس آئے گی ابو سفیان کی کمانڈ میں، نجد کی طرف سے 6000 کی فوج آئے گی، تبوک سے ہم ان کو تبوک نے خیبر سے ہم اتنے لے کے آئیں گے۔ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ 12000 فوج پورے مدینے کا محاصرہ کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مشورے سے ایک خندق کو کھود لیا۔ اسٹریٹجیز کیسے ہوتے ہیں، بس اس موقع کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ خندق کھودی جا رہی تھی، بہت بڑی چٹان آ رہی تھی، چٹان صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ آ کے رسول اللہ سے بولے گا، اللہ کے رسول یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تشریف لائے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ گر گیا، ایک چنگاری نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کو دے دیا ہے، میں اپنی نگاہوں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں خانہ کعبہ کے گرد 1,00,000 حاجیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ سپر پاور ملک شام سرخ وہاں کے محلات میرے زیر نگی لیظہرہ علی الدین کلی. دوسری کدال ماری، دوسرا تودا ٹوٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ مجھے کسریٰ کی چابیاں حوالے کر دی گئی ہیں، مجھے مدائن کے سفید محلات اپنی آنکھوں سے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. تیسری کدال میں پوری چٹان چکنا چور ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ سنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یمن میرے حوالے کر دیا گیا ہے، میں اپنی آنکھوں سے سنا کی پھاٹک کو دیکھ رہا. بہرحال اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. 12,000 فوج ایک مہینہ محاصرہ کر کے چلی گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے. مکے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹروس کیا، ایگریمنٹ کیا، جسے صلح حدیبیہ کہتا ہے. اس کے بعد آپ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، خیبر کو فتح کیا، وہاں کے دشمنوں کو ختم کیا، پھر نجد کے دشمنوں کو ختم کیا. اس بیچ میں اللہ کے نبی کو جب تھوڑا سا سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بڑے بڑے پاورز کے پاس خطوط لکھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام قبول کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام قبول کرو. 7ویں ہجری میں تقریباً 10 سے زیادہ سفیروں کو اللہ کے نبی نے خط لکھ کے بھیجا. ہرقل کے پاس بھیجا، کسریٰ کے پاس بھیجا، عمان کو بھیجا، یمن کو بھیجا، حبشیوں کے پاس بھیجا. ہر طرف اللہ کے نبی نے 10-12 خطوط کو بھیجا اور سب سے ڈیمانڈ کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اسلام قبول کرو اور دین اسلام پہ آ جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز چلتی رہی. وقت نہیں ہے، میں تیزی سے 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. تیزی سے اسٹریٹجیز چلتی رہی یہاں تک کہ 9ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج کے لے کے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ فتح ہوا. مکہ جب فتح ہوا تو اس موقع پہ تمام دشمنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی پکڑ نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، نکلو تم تمام کے تمام آزاد. بہرحال مکہ فتح ہوا. مکے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد آپ نے جو کام کیا کہ اب تقریباً پورا عرب تو تقریباً اسلام میں آ چکا ہے. اب آپ دیکھیے لیظہرہ علی الدین کلی کب ختم ہوگا؟ 2 سپر پاور موجود ہیں، لیظہرہ علی الدین کلی کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو سپر پاور ہوتا ہے اسی کی چلتی ہے، اس کے بغیر دوسرے کی نہیں چل سکتی. نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کی فوج کو جمع کیا اور کہا موتا کا علاقہ جو کہ سپر پاور کا ایک علاقہ تھا ملک شام کی طرف، اور ایک کے بعد ایک تینوں کمانڈروں کو متعین کیا اور کہا کہ جاؤ جا کے ان سے لوہا لو. 3,000 کی فوج گئی اور موتا کے مقام پہ وہاں پہ 1.5 لاکھ فوج کا مقابلہ کی. ایک کے بعد ایک کمانڈر ختم ہوتے رہے. واپس حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے پوری 3,000 فوج کو کسی طرح بچا کے لے کر آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری میں حج کیا، حجۃ الوداع. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے پورے پیغام کو پہنچا دیا. اس لیے میں آیت نازل کرتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. حج سے آپ واپس آئے. انتقال سے 5 دن پہلے اہم ترین کام اللہ کے نبی نے کیا، لیظہرہ علی الدین کلی. جب تک سپر پاور اسلام نہ بنے جب تک لیظہرہ علی الدین کلی کا کام نہیں ہو سکتا تھا. اور اس زمانے میں جو 2 سپر پاور تھے، روم اور ایران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو کہا یہ فوج ہے، اسے تم لے جاؤ اور تمہارے باپ کی موت کا بدلہ لو.
موتا میں حضرت زید کا انتقال ہو گیا تھا، کمانڈر تھے، ان کے بیٹے سے کہا جاؤ تمہارے باپ کا بدلہ لو۔ دیکھیے لیظہرہ علی الدین کلی کا کام یہ ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ نہ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ بٹھائے، آپ کی نکیل خود پکڑے اور چلتے رہے، اور پوری فوج جاتی رہی، اور 5 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کی ہوئی تھی، ان کو وہاں پہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن آپ نے راستہ ڈال دیا تھا لیظہرہ علی الدین کلی کا۔ وہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، 2 سپر پاور ختم، اسلام ساری دنیا کا واحد سپر پاور بن کے 1000 سال تک دنیا کا واحد سپر پاور رہا، 1000 ایئرس۔ آج اسلام، سنت، حدیثیں، کیا ہم خود اپنے دل سے پوچھ لیں کیا ہے؟ میں نے ان نٹشل ایک خاکہ یہ جان کے کہ اللہ کے نبی کو کل مجھے قیامت میں صورت بتانی ہے، اہل ایمان کے سامنے آپ کے صحیح پیغام کو پیش کرنا ہے، آپ کی پوری زندگی کو صحیح طور پہ پیش کرنا ہے، اس نظریے سے میں نے یہ باتیں، یہ خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی کا مطلب یہ چند نمازیں، چند تسبیحات نہیں، بلکہ اسلام کو مکمل غالب کیا جائے تاکہ دنیا کا پورا فساد ختم ہو جائے اور دنیا میں ہر طرف امن و امان ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے اپنا آخری کام یہ کیا کہ بھئی جاؤ اس راستے پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ اور صحیح سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔